بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال الرشید۔ بالآخر میاں محمد نواز شریف تشریف لا چکے ہیں۔ گزشتہ 6 برس میں جن 2 باتوں کا سوشل میڈیا پہ بے حد مذاق اڑا، ان میں سے ایک نااہلی کے بعد لگائی گئی میاں محمد نواز شریف کی یہ صدا تھی، مجھے کیوں نکالا۔ جنرل قمر باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ یقین دلایا تھا کہ نواز شریف جاں بلب ہیں، قتل آپ پہ پڑ جائے گا۔ نواز شریف کی بیرون ملک چلے جانے کے بعد ایک نیا لطیفہ ہوا، نعرہ لگنے لگا کہ ایک شخص دعا لینے لندن گیا تھا پھر واپس نہیں آیا۔ مزاحیہ ویڈیوز کے نیچے لوگ یہ کمنٹ کر دیتے، انہی باتوں کی وجہ سے نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے۔ میاں محمد نواز شریف صدا کے بزدل ہیں۔ مشرف نے جیل میں ڈالا تو سعودی عرب چلے گئے، گو کہ پھانسی کا خطرہ نہیں تھا۔ 2017 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لندن چلے گئے، گو ان کی جیل عمران خان کے قید خانے سے 100 گنا آرام دہ تھی۔ اے سی لگا ہوا تھا جسے ایک بار عمران خان نے انتقامی انداز میں اتارنے کی دھمکی دی، مگر بہرحال اتارا نہیں۔ ملاقاتیوں کا تانتا بندھا رہتا، من پسند کھانے پیش کیے جاتے، مگر میاں صاحب کے اندر کی آزاد روح پھڑ پھڑاتی رہتی جو ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں اڑنے کی عادی ہو چکی تھی۔ آخر آزاد کر دیے گئے، پھر شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پہ بھی واپس نہ آئے۔ اب آئے ہیں تو یہ یقینی بنا کر کہ ایک لمحے کے لیے بھی گرفتار نہ کیا جائے گا۔ گو اسٹیبلشمنٹ اب جس موڈ میں رہنے لگی ہے، اس میں کسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میاں صاحب سے ایک بار پھر طے پا گئے۔ اس عجلت میں انہیں گرفتاری سے بچانے کا بندوبست کیا گیا کہ عدل منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ نواز شریف صاحب مگر ایک بار پھر معاہدہ توڑ چکے۔ 3 ہفتے قبل کہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا احتساب ہونا چاہیے۔ گو کہ میاں محمد شہباز شریف کی سفارت کاری سے وقتی طور پر معاملہ سنبھال لیا گیا، لیکن میاں صاحب کا باطن اسٹیبلشمنٹ پہ آشکار ہو گیا۔ میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بخوبی واقف ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ان کے حقیقی دلی جذبات کیا ہیں۔ میاں صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ ایک جبراً رچائی گئی شادی ہے، حالات جب بھی بدلے سہولت کے ساتھ ختم کر دی جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کا انکہا موقف اب یہ ہے کہ ملک کے تمام اہم معاملات عسکری قیادت کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ دکھاوے کا وزیر اعظم مونگ پھلی پہ گزارا کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مہرے اور بہت۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے احتساب کے مطالبے کا جواب وقت آنے پر دے گی۔ معروف تجزیہ کار نصرت جاوید نے فرمایا کہ شریف خاندان میاں صاحب کو ریڑے میں ڈال کر گلی کوچوں میں آواز لگانا چاہتا ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ معاملات مریم نواز کے سپرد کر کے میاں محمد نواز شریف کو سیاست سے اب سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ سیاست ہمیشہ سے بڑی بے رحمی کا کھیل رہا ہے، مگر اب تو سروں پہ تلواریں لہرا رہی ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ کون سی گردن کب اتر جائے۔ عمر کے اس حصے میں میاں محمد نواز شریف بہت سست ہو چکے، بسیار خوروں والی ساری بیماریاں انہیں لاحق ہیں۔ تیز حرکت تو کجا، وہ تیز سوچ بھی نہیں سکتے۔ معاشی حالات انتہائی خراب ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب کو بڑے بھائی کی نسبت کہیں متحرک ہیں، لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ شہباز شریف کی 1.5 سالہ حکومت کو شریف خاندان اور نون لیگ والے اون ہی نہیں کر رہے۔ میاں محمد نواز شریف کو اللہ نے بہت دولت دی، اقتدار دیا، مواقع دیے، انہوں نے اپنی دولت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ کیا۔ ان کی مہلت بس اب تمام ہونے کو ہے۔ اپنی بے پناہ دولت میں سے کچھ وہ اپنے ملک و قوم پہ نچھاور نہ کر سکے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بیچ کر پاکستان میں 10 لنگر خانے بنا دوں گا تو ان کی سخاوت کا ڈنکا بجنے لگتا۔ سیاست میں مگر وہ دولت کمانے آئے ہیں، لٹانے نہیں۔ اوپر سے عمران خان ایک آسمانی آفت بن کر میاں صاحب پہ نازل ہوئے ہیں۔ گزشتہ 12 برس میں میٹرو، بس، لیپ ٹاپ، سستی روٹی سمیت شریف حکومت کے سارے منصوبے عمران خان کی طرف سے پیدا کردہ چیلنج کا جواب ہیں جو ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ خان جیل میں پڑا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے بچے شریف خاندان کے پوسٹر پھاڑتے پھر رہے ہیں، انہیں یہ جرت کس نے بخشی؟ میاں صاحب کو چاہیے کہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں اور عبادت کریں، یا دنیا بھر کی سیر و سیاحت کریں، من پسند کھانے کھائیں۔ سیاست سے اب انہیں سبکدوش ہو جانا چاہیے۔